کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی اس غزوے کے اندر شہید ہوئی۔ اس غزوے کے اندر پھر اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے کہ کثیر تعداد کے اندر صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھی، شیر خدا کا لقب جن کو ملا ہوا تھا، اور ایسے بہادر تھے جس راستے سے جاتے تھے وہاں سب کے سب کو جدا کرتے جا رہے تھے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، بڑے جوش کے اندر ہے، جب ایک طرف سے داخل ہوئے تو 3000 کے لشکر کو مار کے آگے نکلے۔ لیکن بعض ہوتے ہیں نا جو اپنے غدار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات لالچ کے اندر آ کے انسان بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں، دنیا کی لالچ کے اندر یا کسی چیز کی لالچ کے اندر بھی بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس ظالم نے، وحشی نے شہید کیا تھا، اس نے لالچ کے اندر آ کے شہید کیا تھا۔ لالچ کے اندر غلام تھا یہ۔ جب اس کے آقا نے کہا نا کہ آپ نے اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اگر آپ نے جا کے اس کو شہید کر دیا میں تجھے آزاد کر دوں گا، اگر یہ شہید ہو گئے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب اس نے تلوار کو زہر کے اندر رکھا، لے کے راستے میں کھڑا ہو گیا چھپ کے۔ اب اسی غزوے کے اب جس نے دیکھا کہ سامنے سے حملہ کرنا تو ناممکن ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سامنے سے حملہ کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جوش کے اندر تھے کہ دائیں بائیں کی بالکل فکر نہیں تھی، آگے ہی آگے جا رہے تھے، جو سامنے آتا اس کی سر کو، اس کی گردن کو جدا کرتے تھے، اور یہ ظالم چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے اس کے پاس سے گزرے نا تو اس نے جا کے جیسے حملہ کیا، اور زہر کے اندر وہ نیزہ جو تھا اتنا سخت زہر کے اندر رکھا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے لگا تو ظاہر زہر تھی سارے جسم میں پھیل گئی، وہیں وہ گر گئے تھے۔ اور جو یہ وحشی تھا یہ بھاگ کے چلا گیا، یہ طائف کے میدان میں چلا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو چکے، تو وقت گزر گیا۔ مکہ فتح، جب فتح کو اللہ نے مکہ کو اللہ نے فتح کیا تو اس موقع پہ کوئی اس کے پاس گیا کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی معاف کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب اس نے دیکھا اللہ کے نبی کی سخاوت سے، اس کو معلوم تو تھا کہ اللہ کے نبی معاف کرنے، اپنے چہرے پہ کپڑا باندھ کے آئے نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا مجھے امن چاہیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور صحابہ تو اس کی تلاش کے اندر تھے، جیسے یہ نظر آ جائے تو فوراً ہم اس کو قتل کریں گے کہ اس نے اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کیا ہے، اللہ کے نبی کے چچا کو شہید کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی پگڑی اتار کے تو اس وحشی کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا، امن دے دیا ہے، کوئی بھی اب اس کو کچھ بھی نہ کہ۔ صرف ایک بات اللہ کے نبی نے کہا کہ وحشی تجھے دیکھتا ہوں تو چچا یاد آ جاتا ہے، بس تو ایسا کرنا میرے سامنے نہ آنا، تجھے معاف کر دیا ہے، تجھے معاف کر دیا، بس میرے سامنے تو نہ آنا، تجھے دیکھ کے میرے چچا مجھے یاد آ جاتا ہے، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا تو کتنی اس کو کتنا طول دے دیتے ہیں، کتنی لمبی وہ موت تک لے جاتے ہیں، میں نہیں معاف کرتا، میں ایسا نہیں کرتا۔ بھائی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اور یہی سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ میں کتنا ظالم ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا نافرمان ہوں اللہ کا، کتنا نافرمان ہوں اللہ کا۔ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، اپنے سامنے کھڑا کر دیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ اس وجہ سے اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، جو بھی کیا، اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ذات، اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ہے، اللہ فوراً اس کو معاف کر دیں گے، اللہ فوراً معاف کر دیں گے۔ وہ تو غیور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ تو اس غزوے کے اندر کتنا بڑا نقصان ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہوئی، ان کا ایمان کا عجیب واقعہ آتا ہے، کیسا ایمان کا کس عالم کیا درجہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شادی ہے، پہلی رات ہے، نوجوان ہو، کتنی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، کتنے اس کے خیالات ہوتے ہیں، کتنے اس کے تصورات ہوتے ہیں کہ میری شادی بھی ہوگی، کیا کیا انسان پلان بناتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہے، پہلی رات ہے، رخصتی ہو رہی ہے، ادھر اللہ کے راستے میں ادھر جہاد کے لیے جانے کا اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکل کے اللہ کے راستے کے اندر چلے گئے، غسل کی حاجت تھی لیکن غسل بھی نہ کیا، وہیں چلے گئے، اور اس انداز سے لڑ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس طرف جا رہے تھے اسی طرف کفار کی ایسی گردنیں کاٹتے جا رہے تھے۔ ہم حیران تھے یہ کون شخصیت ہے، کتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے، یہ کون ہو سکتا ہے، ہم بڑے حیران تھے۔ لیکن جب یہ شہید ہوئے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ان کو اٹھایا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یا یہ تو حنظلہ ہے، اس کی تو ابھی شادی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اٹھایا تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا،
سر سے پانی ٹپک رہا تھا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چاندی کے برتن تھے، بادلوں کا پانی تھا، بارش کا پانی تھا، فرشتے آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. اسی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا تھا غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ، یہ ایمان تھا صحابہ کا، یہ جذبہ تھا صحابہ کا. وہ کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے، اللہ کے نبی کے حکم پہ سب کچھ قربان کرتے. تو مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے. حضرت عقبہ بن نبی وقاص، حضرت سعد بن نبی وقاص کے یہ بھائی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارا تھا اور اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا نقصان اس غزوے کے اندر ہوا. اللہ کے نبی کے رخساروں کے اندر خون کی 2 کڑیاں گھس چکی تھی. اتنے بڑے بڑے نقصان برداشت کیے.